ہے کہ اس ملک میں کسی بھی خاتون کی فیک ویڈیو بنا کر اس کو لگا دینا اتنا آسان کیوں ہے؟ جنہوں نے یہ اپلوڈ کیا سارے دہشت گرد جو ہے وہ جلسے کے اندر موجود تھے پرسوں۔ ہمارے ملک میں ایسا کون سا طوفان بدتمیزی ہے کہ جو جس کا دل چاہ رہا ہے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے؟ جن جن اکاؤنٹس سے یہ تمام گند اپلوڈ ہوتا ہے، خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردوں کا، شر پسندوں کا اڈا ہے۔ آج غالباً میری 6 یا 7ویں پیشی تھی عدالت کے اندر، اور تاریخ پہ تاریخ ہے، اور مجھے آج کورٹ میں بیٹھ کے لٹرلی وہ کورٹ کا جو فلم کا جو ہے نا وہ سین بہت یاد آیا، تاریخ پہ تاریخ۔ اور چلے اس فلم میں تو شاید تاریخ پہ تاریخ کے بعد کوئی حل نکل آیا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ میرے کیس میں اس تاریخ پہ بعد تاریخ کے بعد بھی کوئی حل نکلے گا۔ ایف آئی اے جو ہے اس نے پھر سے مہلت مانگ لی ہے، اور ایف آئی اے کی ناک کے نیچے سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں، اور یہ ایشو، یہ پوائنٹ کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے، یہ پوائنٹ، یہ جو میرا کیس ہے یہ کسی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ پرسن کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک پالیسی کے بارے میں ہے کہ اس ملک میں کسی بھی خاتون کی فیک ویڈیو بنا کر اس کو لگا دینا اتنا آسان کیوں ہے۔ اور ابھی تک میں اس پوری پروسیڈنگز کے اندر جو ہے وہ میں اس بارے میں شروع میں چیف جسٹس صاحبہ نے مہربانی بھی کی تھی، انہوں نے مانگے بھی، انہوں نے کہا کہ کوئی ایم او یوز ہے، کوئی جو بھی یہ ایکس ہے یا فیس بکس ہیں، اس کا جو جتنے بھی یہ سوشل میڈیا ایپس ہیں اس کے اوپر کوئی بھی کوئی ایگریمنٹس ہیں، کوئی چیزیں ہیں، یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو بار بار اسی لیے لکھا جاتا ہے، وہ اس کو بادر بھی نہیں کرتے۔ اب جن جن اکاؤنٹس سے یہ تمام گند اپلوڈ ہوتا ہے ان اکاؤنٹس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایون یہ کہ میں چاہوں گی کہ اگلی پیشی کے اوپر چیف جسٹس صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ ان سے وہ رپورٹ تو مانگیں کہ جہاں جہاں فیک ویڈیو اپلوڈ ہوئی بندے کو پکڑنا تو بعد کی بات ہے، وہ تو ان کے پاس کی بات نہیں۔ وہ سارے دہشت گرد جو ہے وہ جلسے کے اندر موجود تھے پرسوں، اور یہ وہاں پہ ان کو تب بھی نظر نہیں آیا۔ تو وہ جو اکاؤنٹس جنہوں نے یہ اپلوڈ کیا، کیا کتنے % اکاؤنٹ سے یہ اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کرا سکے؟ جس کا جواب ہے نہیں، کسی سے نہیں کرا سکے۔ اور وہ کیا ہم نے جی فیس بک کو لکھ دیا، اس کے بعد یہ یتیموں کی شکل بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کورٹ کے اندر۔ اور میں چونکہ ایک حکومتی عہدے پہ ہوں، میں اپنا کیس خود پلیڈ نہیں کر سکتی، ادروائز میں ان سے پوچھوں کہ یہ جو یتیموں کی شکل بنا کے یہاں آپ کھڑے ہوتے تھے، آپ نے ایک پرسن اسپیسیفک کر دیا میرے کیس کو۔ میرا کیس پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، میرا کیس یہ ہے کہ آپ نے وہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ان میں سے کتنوں کو ریموو کیا۔ انہوں نے ایک جواب دے دیا ہے کہ جی وہ ہم نے فیس بک کو لکھا تھا، اس نے جواب دے دیا، بات ختم ہوگی۔ اگر فیس بک ہمارے ملک کے اندر جواب نہیں دے رہی، یا ایکس جو ہے وہ رپورٹ ہونے کے باوجود اکاؤنٹس کو نہیں روکتا، تو پھر ان میں پابندی ہونی چاہیے، سوشل میڈیا ریگولیشنز ہونے چاہیے۔ پابندی کی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا، نام پابندی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس طرح بھی سوشل میڈیا ایپس نہیں چل سکتی جیسے اس ملک میں چلائی جا رہی ہیں۔ باقی ہر ملک کے اندر جو ہے وہ قوانین ہے، لوگ اپنے ملک کے قوانین کے مطابق سوشل میڈیا ایپس کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسا کون سا طوفان بدتمیزی ہے کہ جو جس کا دل چاہ رہا ہے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے؟ مزے کی بات یہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ چیف جسٹس صاحبہ نے اس کے اوپر کہا تھا میرے خیال 2 پیشیاں پہلے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ میرا کیس نہ کسی ایک پرسن کے بارے میں ہے، نہ کسی کوئی سیاسی کیس ہے، میرا کیس اس ملک میں تمام وہ عورتیں جو فیک ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہیں ان کا کیس ہے۔ اور جب تک اس ملک میں سوشل میڈیا کے لیے ریگولیشنز جو ہے فارمولیٹ نہیں ہوتے، کیونکہ ایف آئی اے کی کیپیسٹی اتنی ہی ہے جتنی ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ایف آئی اے جو ہے وہ یہاں آ کے کہہ رہی ہے ہمیں فلانا بندہ نہیں ملا، وہ فلانا بندہ جو ہے وہ جلسے کے اندر موجود تھا، سارے دہشت گرد جلسے کے اندر موجود تھے، لیکن نیت نہیں تھی، آپ کر نہیں سکتے۔ پھر یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے، جس کا چیف صاحبہ نے اظہار کیا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اس وقت دہشت گردوں کا، شر پسندوں کا اڈا ہے۔ جس کو آپ نے شیلٹر دینا اس کو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر لے جائے، اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں اور آپ پوری ریاست جو ہے وہ سرنڈر کر دیتی ہے ان کے سامنے کہ یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں گھس گئے، جب ان کا وزیر اعلیٰ دہشت گرد ہے، اس کی زبان دہشت گردوں والی ہے، اس کی حرکتیں دہشت گردوں والی ہیں، تو وہ دہشت گردوں کو سپورٹ ہی کرے گا۔ اور سارے دہشت گرد آپ کو جو ہے وہ وہاں سے خیبر پختونخوا سے ملیں گے۔ میں آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایک خاتون بھی ہیں، وہ اس کیس کو بہت پیشنیٹلی دیکھ بھی رہی ہیں،
میں آج ریکویسٹ کرنا چاہوں گی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے، جنہوں نے ایک زرتاج گل نامی 9 مئی کی دہشت گرد کو قوم کی بیٹی کہا تھا، اس کو شیلٹر دیا تھا، اس کو جو ہے حفاظتی ضمانت دے کر اس کو کھل کھلا کے دندنانے کے لیے بھجوایا تھا۔ میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سر میں بھی قوم کی بیٹی ہوں، چلیں پشاور کی نہیں ہوں، پنجاب کی ہوں، وہ بھی پنجاب کی تھی بائی دا وے، اور آپ کے صوبے کے اندر دہشت گردوں کو شیلٹر دیا جاتا ہے، خیبر پختونخوا ہاؤس کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، آپ اس کا ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ آپ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ کیا میں بیٹی نہیں ہوں آپ کی؟ کیا زرتاج گل کو جو ہے 9 مئی کی دہشت گردی کے باوجود اس کو تحفظ دینا جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی؟ تو جناب میرے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، میں نے کوئی 9 مئی کی دہشت گردی نہیں کی، میری بھی ایک جوان بیٹی ہے جس کو مجھے شادی کرنی ہے، میری بھی ایک بوڑھی ماں ہے جو روز جس طرح کوٹوں میں آ کے دیکھ کے جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے۔ ہمارا والی وارث اس ملک میں کوئی نہیں بنے گا۔ یہ ساری جو فیورز ہیں، یہ جو ساری پیشنٹ قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ صرف ایک پارٹی کی اور اس کی عورتوں کے لیے۔ پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کو بھی اس کے اندر انٹروین کرنا چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو رپورٹ مانگنی چاہیے کہ جو لوگ دہشت گرد کے پی کے ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں یا کے پی کے اندر شیلٹر لے کے بیٹھے ہیں، وہ ریاست پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ جہاں پنجاب میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، فیڈرل میں بھی آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی بھی گورنمنٹ ہے، تو اس کے باوجود آپ کو انصاف نہیں ملتا اور ایف آئی کے سامنے آپ ایک بات آج نظر آ رہی ہے۔ کے پی کے ہاؤس کی بات نہیں آپ نے کی، وہاں کس کی گورنمنٹ ہے؟ میں نے تو اپنا پورا کیس پلیٹ کیا، آج بھی جو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی ہے چیف صاحبہ کو، اس کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ پوری ڈیٹیل جمع کرائی ہے۔ کے پی کے ہاؤس کے اندر جو ہے یہ سارے دہشت گرد وہاں موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیے، میں کوئی صوبوں کو لڑانا نہیں چاہتی، نہ میں کوئی یہاں پہ لسانی بات ہے، خیبر پختونخوا بھی ہمارا صوبہ ہے۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔